امام حسین علیہ السلام کے جو حامی افراد جنہیں شیعان علی کہتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ کوفہ میں ان کا بالکل صفایا کیا جا چکا تھا، بالکل ان کا خاتمہ کیا جا چکا تھا، اور جو غنڈے اور بدماش لوگ تھے حکومت کی سرپرستی ان کو حاصل تھی۔ عبید اللہ بن زیاد جیسا جو بندہ ہے لعین، وہ وہاں پر گورنر ہے، وہ آ چکا تھا۔ اب کوفہ کے اندر ان لوگوں کا یعنی وہی لوگ بچے تھے جو امام حسین علیہ السلام کی مخالف تھے اور ناصبی تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمامی احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کل سوشل میڈیا پر روافظ اور نیم روافظ کی طرف سے یہ بات بڑی پھیلائی جا رہی ہے کہ کوفہ میں جو لوگ تھے وہ شیعہ نہیں تھے یہ صحابہ تھے۔ تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی بات سے جو ہے ہم پردہ اٹھائیں گے کہ کوفہ میں رہنے والے کون تھے، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے والے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے، اور پھر آپ کی بیعت کو توڑ کر آپ کے مقابلے میں آنے والے کون لوگ تھے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج ہم اس ویڈیو میں اس بات کی گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بلانے کے لیے کون تیار تھے، اور کس کے گھر میں بیٹھ کر یہ میٹنگ ہوئی کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بلایا جائے۔ جیسے کہ کتاب کا نام ہے چہاردہ معصوم، یعنی یہ کتاب جلاء العیون کے نام سے مشہور ہے، اس کا مصنف ملا باقر مجلسی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صفحہ نمبر 605 اور 606 پر کہ جب یہ خبریں کوفیوں تک پہنچی کہ کوفہ کے شیعہ سلیمان بن سرد خزاعی کے گھر جمع ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا، اس حوالے سے کہتے ہیں کہ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد معاویہ کی قوت اور بیعت یزید کے بارے میں گفتگو چلی کہ سلیمان کہنے لگا جب معاویہ وفات پا گئے اور امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مکہ روانہ ہو گئے ہیں، تو تم لوگ جو ان کے اور ان کے والد گرامی کے شیعہ ہو، خوب جان لو کہ ان کی امداد کرو گے اور ان کے دشمنوں کے خلاف جہاد کرو گے، جان اور مال سے ان کی مدد کی کوشش کرو گے، ان کو رکا لکھنا چاہیے اور انہیں بلانا چاہیے۔ اگر تم نے ان کی مدد میں سستی دکھائی اور ان کی مطابعت کو عمل میں نہ لائے تو ان کو فریب دو گے اور ان کو ہلاکت میں ڈالو گے۔ ان سب نے کہا کہ جب امام ہمارے اس شہر کو اپنے آنے سے منور کریں گے، ہم سب مخلصانہ طور پر ان کی طرف بھاگیں گے اور ان کی بیعت کر لیں گے، ان کی مدد میں ان کے دشمنوں کو اپنی جانیں قربان کر کے دور کر دیں گے۔ اسی طرح کا مضمون جو ہے ارشاد شیخ مفید میں اور اسی طرح مقتل ابی مخنف کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ سلیمان بن سرد خزاعی کے گھر پر جمع ہوئے، اور وہاں جمع ہونے کے بعد میٹنگ یہی ہوئی کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور آپ جو ہے مدینے سے مکہ روانہ ہو گئے ہیں۔ تو ہم جو ہے امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں، ہم امام حسین کے شیعہ ہیں، ہم امام حسین کو بلائیں گے۔ تو اس مقام پر سلیمان بن سرد خزاعی نے کہا کہ اگر تم ان کے ساتھ وفا کر سکو تو بلانا، اور اگر وفا نہ کرو تو نہ بلانا۔ اور اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی لوگ تھے جو خط لکھنے والے تھے۔ چہاردہ معصوم کے اندر ملا باقر مجلسی خط نقل کرتے ہیں، بہت سارے انہوں نے خط جو ہے وہ نقل کیے ہیں، میں آپ کو ایک پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط حسین بن علی علیہ السلام کی طرف من جانب سلیمان بن سرد خزاعی، مسیب بن نجیہ، رفاع بن شداد بجلی اور حبیب بن مظاہر اور کوفہ کے تمام شیعان حسین مسلمانوں اور مومنین کی طرف سے ہے۔ آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی ہم پر کامل نعمتوں کے بدلے اس کی ہم حمد کرتے ہیں اور اس کا شکر ہے کہ اس نے آپ کے ایک ظالم اور جابر دشمن کو ہلاک کیا جو امت کی مرضی کے بغیر ان کا والی بنا رہا اور ظلم و زیادتی سے ان کا حاکم رہا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت ہمارا کوئی امام و پیشوا نہیں، ہمارا خیال فرمائیے اور ہمارے شہر میں قدم رنجہ فرمائیں، ہم سب آپ کے مطیع ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے حق ہم پر ظاہر فرما دے۔ نعمان بن بشیر گورنر کوفہ دارالامارت میں بیٹھا ہوا ہے،
اس کی گزر نہایت ذلت سے ہو رہی ہے، ہم جمعہ پڑھنے اس کے ہاں نہیں جاتے اور نہ ہی عید کے لیے اس کے ساتھ باہر نکلتے ہیں، جب ہمیں آپ کے یہاں آنے کی اطلاع ملے گی ہم اسے کوفہ سے نکال دیں گے اور وہ شام چلا جائے گا، والسلام۔ اسی طرح کے خطوط جو ہے وہ امام حسین کو لکھے گئے، اور اسی طرح مقتل ابی مخنف کے اندر اور ذبح عظیم کے اندر جو ہے اسی طرح یہ خطوط کا سلسلہ ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں کی طرف سے کم و بیش اسی طرح کے 12,000 خطوط پہنچے، اور اس پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کوفیوں کو جواب بھی دیا، جو کہ اپنے آپ کو شیعان علی اور شیعان حسین کہتے تھے۔ اب آپ دیکھیں انہی کی کتاب ہے جلاء العیون، ملا باقر مجلسی کی لکھی ہے، کہتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خطوط پہنچے تو آپ نے جواب بھی دیا۔ جواب کیا ہے؟ ترجمہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط حسین بن علی کا شیعوں اور مومنوں مسلمانوں اہل کوفہ کی طرف۔ اما بعد، بہت سے قاصدوں اور خطوط آنے کے بعد جو تم نے خط ہانی اور سعید کے ہاتھ مجھے بھیجے مجھے پہنچ گئے، سب تمہارے خطوط مجھے پہنچے، اور سب کے مضامین سے میں مطلع ہوا کہ تم نے سب خطوط میں میرے پاس لکھا ہے کہ ہمارا کوئی امام نہیں، بہت جلد آپ ہمارے پاس تشریف لائیے، خدا آپ کی برکت سے ہم کو بحق کے ہدایت کرے۔ واضح ہو کہ میں بالفعل تمہارے پاس اپنے برادر پسر و محل اعتماد مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں، اگر مسلم مجھے لکھیں جو کچھ خطوط میں تم نے مجھے لکھا ہے تو پھر میں تمہارے پاس اس وقت انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت جلد آ جاؤں گا، اور اپنی جان کی قسم کھاتا ہوں کہ امام وہی ہے جو درمیان مردم بکتاب خدا حکم اور بعد علت قیام کرے۔ اور اسی طرح کے خطوط جو ہیں وہ ذبح عظیم میں اور مقتل ابی مخنف میں بھی موجود ہیں۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ جواب دیا اور ان سے کہا کہ میں اپنا نائب بنا کر اپنے محل اعتماد یعنی حضرت اپنے چچا کے بیٹے حضرت مسلم بن عقیل کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، اور جب حضرت مسلم بن عقیل امام حسین کے نائب بن کر آئے کوفہ میں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نائب حضرت سیدنا امام مسلم کے ہاتھ پر 18,000 یا 8,000 کوفیوں نے اس ایک دن کے اندر جو ہے وہ امام حسین کی بیعت کی تھی۔ جیسا کہ جلاء العیون کے اندر ہی ہے کہ لوگ فوج در فوج خدمت حضرت مسلم میں آتے تھے، اور مسلم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام پڑھتے تھے، اور وہ لوگ نامہ سن کر روتے تھے اور بیعت کرتے تھے، یہاں تک کہ 18,000 کوفی شرف بیعت امام حسین سے مشرف ہوئے۔ اس وقت ایک عریضہ امام مسلم نے خدمت امام حسین میں لکھا کہ اس وقت 18,000 آدمی آپ کی بیعت سے مشرف ہوئے ہیں، اگر آپ یہاں تشریف لائیں تو مناسب ہے۔ تو حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کو اس حوالے سے خط لکھا کہ 18,000 کوفیوں نے بیعت کر لی ہے، اور آپ یہ مناسب ہے کہ بہت جلد جو ہے وہ کوفہ میں تشریف لے کر آ جائیں۔ اسی طرح ذبح عظیم میں بھی اسی طریقے کی بات جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ایک ہی دن میں 18,000 شیعان علی جو اپنے آپ کو کہلاتے تھے، جو شیعان حسین کہلاتے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو حضرت امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کے لیے قربان کرنے کی باتیں کی، مگر جب اس ہی جگہ سے کوفہ سے کسی شخص نے یزید کو خط لکھا گیا تو یزید نے نعمان بن بشیر جو ہیں ان کو جو ہے وہ گورنری سے ہٹا کر اور اس مقام پر جو ہے ابن زیاد کو بھیجا، اور جب ابن زیاد کوفہ میں داخل ہوا تو اس وقت حضرت سیدنا امام مسلم کے ہاتھ پر 18,000 جو ہے وہ شیعان علی اور شیعان حسین نے جو ہے وہ بیعت کی تھی، مگر جب ابن زیاد نے وہاں کوفے والوں کے سامنے اپنا یعنی خطبہ دیا تو اس میں مقتل ابی مخنف کے اندر ہے کہ ابن زیاد خطبہ دے کر جب ممبر سے اترا اور منادی کرنے والے کو قبائل عرب میں منادی کرنے کو کہا، یزید کی بیعت پر پختہ رہو، ایسا نہ ہو کہ وہ شام سے تمہارے خاطر لشکر بھیجے، پھر وہ تمہارے مردوں کو قتل کر دے اور تمہاری آزاد عورتوں کو قیدی بنا لے۔ ابو مخنف کہتا ہے کہ جب کوفیوں نے یہ سنا
تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے ہمیں حکمرانوں کے درمیان مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور انہوں نے امام حسین کی بیعت توڑی اور یزید کی بیعت کر لی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت جو ہے وہ ایک دھمکی پر جو یزید نے ابن زیاد کے ذریعے بھیجی وہ توڑ دی، اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ ساتھ بھی چھوڑ دیا، جو کہ اپنے آپ کو شیعان علی اور شیعان حسین کہتے تھے۔ 18,000 یزیدیوں نے جو ہے وہ امام مسلم کی بیعت توڑ دی اور حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہا چھوڑ دیا، اور پھر ابن زیاد لعین اور اس کے ساتھیوں نے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ شہید کر دیا۔ اسی طرح جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حر پہنچے تو حر سے بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ مجھے بلانے والے تو یہی کوفے والے ہیں، اور آپ نے حضرت حر کو جو ہے وہ آپ نے وہ خطوط بھی لکھوائے جس پر حر نے یہ کہا کہ حضور والا مجھے اس چیز کی خبر نہیں ہے۔ اور اسی طرح جب آپ میدان کربلا میں پہنچے تو مقتل ابی مخنف کے اندر ہے کہ میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیس بن ربیع، کثیر بن شہاب اور دوسرے لوگوں کو کہا تم برباد ہو جاؤ، کیا تم نے مجھے یہاں آنے کا نہ لکھا تھا اور نفع نقصان میں ساتھ دینے کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کہنے لگے ہم نے ایسی کوئی بات نہ لکھی اور نہ کہی۔ امام حسین نے فرمایا اگر تم مجھے ناپسند کرتے ہو تو میرا پیچھا چھوڑ دو، میں جہاں مرضی ہو چلا جاؤں۔ قیس بن اشعث نے کہا امیر ابن زیاد کے حکم سے گھوڑے سے نیچے اتر آئیں، آپ کے ساتھ اب جو ہم چاہیں گے وہ سلوک ہوگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خدا کی قسم میں اپنے ہاتھ ذلیل آدمی کو نہیں دے سکتا اور نہ غلاموں کی طرح بھاگوں گا۔ پھر آیت پڑھی انی عصت بربی۔ تو ان تمام باتوں سے یہ پتہ چلی کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کرنے والے تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ جو اپنے آپ کو شیعان علی کہلانے والے تھے، جو اپنے آپ کو شیعان حسین کہلانے والے تھے، جنہوں نے ہاتھوں پر بیعت کی اور پھر دھمکیوں کی وجہ سے اور لالچ کی وجہ سے حضرت امام حسین کی بیعت کو توڑ دیا۔ اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ انہی کے گھر کی کتابیں ہیں جن کے اندر یہ تمام باتیں موجود ہیں کہ امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے بھی یہی لوگ تھے اور امام حسین کو شہید کرنے والے بھی یہی لوگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔